السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بجٹ باس۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم پیسے، کامیابی اور کاروبار کی نفسیات کو سادہ اور عملی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور امیر لوگوں کی سوچ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف پیسہ کمانا نہیں سکھاتے بلکہ پیسے کو سمجھنا سکھاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی کتاب کی جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، سیکرٹس آف دا ملینئر مائنڈ۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ چیز سے شروعات کریں گے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ کچھ لوگ بار بار ہمیشہ ہی کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اور کچھ لوگ مستقل بس جد و جہد ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یا پھر وہ لوگ جو لاٹری جیت کر کروڑ پتی بنتے ہیں اور پھر بمشکل 3 یا 4 سال بعد وہ واپس اسی غربت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل زیرو پر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی افراد اگر دیوالیہ بھی ہو جائے تو 1-2 سال میں سب واپس کما لیتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعی صرف قسمت یا کسی خاص ہنر کا کمال ہے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ڈگریاں اور ہنر ہی سب کچھ ہے، لیکن اس کتاب میں ایک انتہائی چونکا دینے والا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ مصنف کے مطابق کسی بھی انسان کی کامیابی یا ناکامی کی اصل جڑ اس کی بیرونی مہارتوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لاشعور میں چھپے ہوئے ایک غیر مرئی نقشے میں ہے، جسے وہ منی بلو پرنٹ یا معاشی نقشہ کہتے ہیں۔ منی بلو پرنٹ؟ اچھا، ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت واضح سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ دماغ کے اندر موجود کسی پروگرام کا کمال ہے، تو کیا ہم ان لوگوں پر الزام نہیں لگا رہے جو واقعی معاشی بدحالی یا پھر شدید مہنگائی کا شکار ہیں؟ یعنی کیا ایک غریب مزدور جو دن رات محنت کر رہا ہے وہ اپنی اس حالت کا خود ذمہ دار ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اسے دھیان سے سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی شخص نظام کی خامیوں یا معاشی بحرانوں سے انکار نہیں کر سکتا، وہ بیرونی حقائق تو بالکل موجود ہیں۔ صحیح۔ لیکن ماہرین نفسیات دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جیسے برے معاشی حالات میں ایک ہی علاقے کے 2 مختلف لوگوں کے نتائج اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی ایک شخص طوفان میں بالکل ڈوب جاتا ہے اور دوسرا اسی طوفان میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے؟ بالکل، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بیرونی حالات پر ہم کیسا رد عمل دیں گے یہ ہمارا وہ اندرونی منی بلو پرنٹ طے کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طوفان آ رہا ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سامنا کرنے کے لیے جو اندرونی جہاز بنا ہے اس کا نقشہ کیسا ہے؟ کیا بات ہے؟ جی، اور اس نقشے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی 4 مختلف دائروں میں چلتی ہے: جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی۔ اچھا، 4 دائرے؟ ہاں، اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو جسمانی یا مادی دنیا ہے جس میں پیسہ، بینک بیلنس اور ظاہری حالات آتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، بالکل، وہ مادی دنیا بذات خود کچھ تخلیق نہیں کرتی، وہ محض باقی 3 دنیاؤں کا یعنی سوچ اور جذبات کا ایک ظاہری نتیجہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک پرنٹ آؤٹ ہے۔ پرنٹ آؤٹ جیسے ہم کمپیوٹر پر کوئی دستاویز ٹائپ کر رہے ہوں اور پرنٹر سے نکالیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی چھپ کر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ربڑ لے کر کاغذ پر سے اس غلطی کو مٹانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب ہم دوبارہ پرنٹ کی کمانڈ دیں گے تو وہ غلطی پھر سے کاغذ پر آ جائے گی، کیونکہ ہم نے تو کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر میں جا کر اسے ٹھیک ہی نہیں کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کاغذ تو صرف ایک جسمانی نتیجہ ہے، اسی طرح انسان کی معاشی حالت یہ صرف ایک پرنٹ آؤٹ ہے۔ جب تک اندرونی سافٹ ویئر یعنی بلو پرنٹ کو نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا۔ ارے ہاں، اور بات سنتے سنتے مجھے وہ درخت والی زبردست مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ درخت کی مثال تو بہت ہی کمال ہے۔ جی، انسان کی زندگی بالکل ایک درخت کی طرح ہے، اور اس پر جو پھل لگتے ہیں وہ ہمارے نتائج ہیں، جیسے پیسہ یا کامیابی۔ اور ہم عموماً کرتے کیا ہیں؟ ہماری ساری توجہ ان پھلوں پر ہوتی ہے۔ بالکل، اگر پھل کڑوے ہیں یا کم ہیں تو ہم انہیں ٹھیک کرنے لگتے ہیں، جبکہ منطقی بات یہ ہے کہ ان پھلوں کو شاخوں نے نہیں بلکہ زمین کے اندر چھپی ہوئی جڑوں نے پیدا کیا ہے۔ 100%، جو نظر نہیں آتا وہی اسے تخلیق کرتا ہے جو نظر آتا ہے، اور یہی اس پوری نفسیات کا نچوڑ ہے۔ پیسہ محض ایک نتیجہ ہے۔
تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دن رات کولو کے بیل کی طرح محنت کر رہا ہے، 2 نوکریاں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پیسے نہیں کما پا رہا، تو اس کا اصل مسئلہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا اصل مسئلہ دماغ میں چلنے والا وہ پوشیدہ پروگرام ہے جو اسے بار بار پیچھے دھکیل رہا ہے۔ جی ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوشیدہ پروگرام آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے مینیفیسٹیشن کا عمل یا حقیقت بننے کا عمل موجود ہے۔ اچھا، مینیفیسٹیشن کا فارمولا وہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ انسان کے دماغ کی پروگرامنگ سے اس کی سوچ بنتی ہے، سوچ سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جذبات سے انسان عمل کرتا ہے نا؟ بالکل، اور اس عمل کے نتیجے میں پھر وہ ظاہری نتائج سامنے آتے ہیں۔ سوچ سے جذبات، جذبات سے عمل اور عمل سے نتائج۔ یہ زنجیر تو بالکل سمجھ آ گئی، لیکن میری اصل الجھن یہ ہے کہ یہ جو سب سے پہلی چیز ہے، یعنی پروگرامنگ، یہ کہاں سے آئی؟ انسان کے دماغ میں یہ کوڈنگ فیڈ کس نے کی؟ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں سیدھا بچپن کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا لاشعور بالکل ایک خالی سلیٹ ہوتا ہے۔ تو بچپن میں بنیادی طور پر 3 طریقوں سے یہ کوڈنگ ہوتی ہے، اور پہلا اور سب سے گہرا طریقہ ہے زبانی پروگرامنگ۔ مطلب انسان نے بچپن میں پیسے کے بارے میں کیا سنا؟ وہ جملے جو ہم گھروں میں سنتے ہیں، جیسے پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، یا پھر امیر لوگ بڑے لالچی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ سب سے عام جملہ کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری اتنی چادر نہیں ہے۔ ارے بالکل، یہ تو ہر دوسرے گھر میں بولا جاتا ہے۔ تو کیا اب محض یہ سنی ہوئی باتیں لاشعور پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہیں؟ اس حد تک کہ یہ پوری زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسٹیفن کی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی سالانہ آمدنی تقریباً $8 لاکھ تھی۔ $8 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں نا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پچھلے 9 سالوں سے اس کی کل جمع پونجی ہمیشہ 0 رہتی تھی۔ 0؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ وہ اتنا پیسہ کرتا کیا تھا؟ وہ جتنا کماتا سب اڑا دیتا۔ جب اس کے لاشعور کی تفتیش کی گئی نا، تو پتا چلا کہ بچپن میں اس کی والدہ اکثر ایک بات کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ امیر لوگ انتہائی لالچی ہوتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ اچھا، تو اس کے چھوٹے سے دماغ نے پیسے اور لالچ کو آپس میں جوڑ لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ امیر ہونا مطلب لالچی اور برا انسان ہونا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ وہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ لاشعوری طور پر کبھی بھی ان کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو جیسے ہی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا، اس کا دماغ اس پیسے سے چھٹکارا پانے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا تاکہ وہ اپنی ماں کی نظر میں اچھا رہے۔ کیا بات ہے! جی، اور یہاں نفسیات کا ایک بہت بڑا اصول ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کے لاشعور کو منطق اور گہرے جذبات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے نا، تو کیا ہمیشہ جذبات ہی جیتتے ہیں؟ ہر بار جذبات ہمیشہ منطق کو ہرا دیتے ہیں۔ تو پھر اسٹیون کا یہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ وہ اس جال سے نکلا کیسے؟ ماہرین نے کیا کیا، اسے کہا کہ وہ ہوائی کے ساحل پر اپنی والدہ کو ایک خوبصورت گھر لے کر دے، کیونکہ اس کی والدہ کو وہ جگہ بہت پسند تھی۔ واہ! تو کیا اس کی والدہ خوش ہوئیں؟ اسٹیفن کو امیر ہونے کا جذباتی جواز مل گیا کہ اب پیسہ بچانے سے میری والدہ خوش ہوتی ہے، اور اس کا دماغ اس رکاوٹ سے آزاد ہو گیا۔ زبردست! بالکل، اور صرف 2 سال میں وہ کروڑپتی بن گیا۔ اچھا، یہ تو زبانی پروگرامنگ ہو گئی، لیکن بچے صرف باتوں سے تو نہیں سیکھتے نا؟ جو ہم بچپن میں خاموشی سے دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا بھی تو کوئی اثر ہوتا ہوگا۔ بالکل ہوتا ہے، اور یہ دوسرا ذریعہ ہے جسے ماڈلنگ یا مشاہدہ کہتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کے معاشی رویوں کی ہو نقل کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مثال؟ مصنف کے اپنے والد کی مثال لے لیں۔ وہ ایک بلڈر تھے۔ جب کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا تو ان کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا وہ سب لگا دیتے، الٹا قرضوں میں ڈوب جاتے۔ اور اس دوران ان کا مزاج بھی تلخ رہتا ہوگا۔ جی بالکل، لیکن جب پروجیکٹ مکمل ہوتا تو اچانک بہت سارا پیسہ آ جاتا اور وہ انتہائی خوش مزاج بن جاتے۔ تو گھر میں ایک مستقل معاشی جھولا چل رہا تھا، کبھی پیسہ اور خوشی، اور کبھی بالکل پیسہ نہیں اور شدید ٹینشن۔ تو جب مصنف خود جوان ہوئے تو کیا انہوں نے بھی یہی سب کیا؟ جی ہاں، لاشعوری طور پر انہوں نے بھی کاروبار میں وہی عروج و زوال والا طریقہ اپنا لیا۔ وہ اچانک کماتے اور پھر گوا دیتے۔ مطلب ہم جانے انجانے میں اپنے والدین کی کاربن کاپی بن جاتے ہیں۔
اسی مشاہدے میں نا ایک اور بہت عام رویہ ہے ہمارے ہاں، جس سے لوگ بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ برے وقت کے لیے پیسے بچاؤ۔ اوہو، یہ نظریہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا سیانہ پن لگتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہاں نیت کا قانون کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس خوف سے پیسے بچا رہا ہے کہ کل کو کوئی بیماری آئے گی یا برا وقت آئے گا، تو وہ دراصل کائنات کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ میں برے وقت کا انتظار کر رہا ہوں؟ بالکل، اس کا دماغ ہر وقت آفت کے انتظار میں ہے اور وہ لاشعوری طور پر انہی حالات کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے پیسے بچانا ضروری ہے، لیکن خوشی اور آزادی کے لیے، نہ کہ خوف کی وجہ سے۔ واقعی انسان کی سوچ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، پہلا ذریعہ زبانی پروگرامنگ، دوسرا مشاہدہ۔ کتاب میں ایک تیسرے ذریعے کا ذکر بھی ہے جسے خاص واقعات کہتے ہیں۔ کیا واقعی زندگی کا کوئی ایک لمحہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ پورا نقشہ ہی بدل دے؟ جی بالکل، اور اس کی انتہائی دل دہلا دینے والی مثال جوزی نامی نرس کی کہانی ہے۔ جوزی کی آمدنی بہت اچھی تھی، لیکن وہ سارا پیسہ بے دردی سے خرچ کر دیتی تھی اور ہمیشہ ادھار مانگتی تھی۔ اچھا، کیوں بھلا؟ جب اس کے ماضی کو کھنگالا گیا نا، تو پتہ چلا کہ جب وہ 11 سال کی تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی۔ وہاں اچانک پیسوں کے معاملے پر والدین کا بہت شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ تو بچے کے لیے ویسے ہی بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اور بحث اتنی بڑی کہ اس کے والد نے غصے میں کھڑے ہو کر زور سے میز پر مکہ مارا اور اسی وقت انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اوہو، پھر کیا ہوا؟ وہ زمین پر گر گئے اور اس بچی کی باہوں میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یا اللہ، یہ تو ایک معصوم ذہن کے لیے ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ تو اس ننھے دماغ نے سارے واقعے کا مطلب کیا نکالا؟ اس کے دماغ نے ایک سیدھا ربط بنا لیا کہ پیسہ برابر ہے تکلیف کے، یا اس سے بھی آگے کہ پیسہ موت کا سبب ہے۔ اس لیے جب وہ بڑی ہوئی تو اس کا لاشعور اسے پیسے جیسی خطرناک چیز سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ تو جیسے ہی اس کے پاس پیسے آتے وہ کسی نہ کسی طرح ان سے چھٹکارا پا لیتی تھی، اور اس نے پیشہ بھی نرسنگ کا چنا۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ تھی؟ بالکل، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر لوگوں کی جان بچا کر دراصل آج بھی اپنے والد کی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ داستان سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دماغ کس طرح چیزوں کو آپس میں جوڑتا۔ یہ جو معاشی نقشہ ہے نا، یہ تو بالکل ایک کمرے کے تھرموسٹاٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ تھرموسٹیٹ، ذرا اسے مزید واضح کریں گے سننے والوں کے لیے؟ دیکھیں، فرض کریں ایک کمرے کا تھرموسٹیٹ 72 ڈگری پر سیٹ ہے۔ اگر کوئی کھڑکی کھول دے اور سرد ہوا اندر آ جائے تو وقتی طور پر ٹیمپریچر گر کر 65 ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن تھرموسٹیٹ فوراً حرکت میں آئے گا، ہیٹر آن ہوگا اور وہ ٹیمپریچر واپس 72 ڈگری پر لے آئے گا۔ یہ تو خودکار نظام ہے۔ اسی طرح اگر گرمی آئے تو وہ اے سی چلا کر واپس 72 پر لے آئے گا۔ تو اگر ہمیں کمرے کا درجہ حرارت مستقل طور پر بدلنا ہے نا، تو کھڑکی کھولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس مشین کی اندرونی سیٹنگ بدلنی پڑے گی۔ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار مثال ہے، اور یہی وجہ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ لاٹری جیتنے والے واپس غریب کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کے دماغ کا تھرموسٹیٹ کروڑوں پر سیٹ ہی نہیں ہوتا، وہ چند ہزار پر سیٹ ہوتا ہے۔ بالکل، تو جیسے ہی کروڑوں آتے ہیں، دماغ ایکشن میں آتا ہے اور فضول خرچیوں یا غلط سرمایہ کاری سے وہ سارا پیسہ نکال کر درجہ حرارت واپس وہیں لے آتا ہے جہاں وہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور، ان کا تھرموسٹیٹ اربوں پر سیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ سب کچھ ہار بھی جائیں تو ان کا دماغ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ چند لاکھ روپے تو ان کے لیے معاشی موت ہے۔ اس لیے وہ نت نئے راستے نکال کر فوراً واپس ارب پتی بن جاتے ہیں۔ یہ سب جان لینے کے بعد نا، کوئی بھی انسان جو یہ سن رہا ہے وہ یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اگر واقعی یہ پروگرام ہماری زندگی چلا رہا ہے تو کیا اسے بدلنے کا کوئی طریقہ بھی موجود ہے؟ خوش قسمتی سے اسے بدلا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ مصنف نے تبدیلی کے 4 عناصر بتائے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے آگاہی۔ آگاہی یعنی پہلے تو پتہ ہو کہ مسئلہ موجود ہے؟ بالکل، جب تک انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی سوچ غیر صحت مند ہے، وہ اسے حل کیسے کرے گا؟ دوسرا قدم ہے سمجھ۔
سمجھ سے مراد؟ یہ جاننا کہ یہ جو محدود کرنے والی سوچ دماغ میں چل رہی ہے یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہے، والدین سے یا بچپن کے حالات سے میرے اندر ڈالی گئی ہے۔ اچھا، اور جب یہ سمجھ آ جائے تو تیسرا قدم کیا ہے؟ تیسرا قدم ہے علیحدگی۔ جب انسان کو ادراک ہو جائے کہ یہ پرانی سوچ مسلط کی گئی تھی تو اسے خود سے کہنا چاہیے کہ اب میں ایک بالغ انسان ہوں اور میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں اس پرانی سوچ سے خود کو الگ کرتا ہوں۔ یعنی پرانے عقائد سے اپنے آپ کو کاٹ لینا۔ اور پھر چوتھا اور آخری قدم؟ وہ ہے دوبارہ پروگرامنگ۔ اس پرانے عقیدے کو نکال کر اس کی جگہ ایک نیا، مثبت اور طاقتور عقیدہ لاشعور میں داخل کرنا۔ اچھا، اس نئی پروگرامنگ کے لیے نا کتاب میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے اعلانات کا، کہ بلند آواز میں مثبت جملے کہیں۔ لیکن یہاں میں ذرا سا اعتراض کروں گا۔ جی، کیا اعتراض ہے آپ کا؟ سچ کہوں تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جادوئی منتر پڑھنے کو کہا جا رہا ہے کہ بس ہوا میں بلند آواز سے جملے بولو اور اچانک آسمان سے پیسے گرنے لگیں گے۔ اس کی منطق کیا ہے؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، اور بہت سے منطقی لوگ اس پر الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ خالصتاً دماغی سائنس کام کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے بھائی؟ دیکھیں، ہمارے دماغ میں خلیوں کا ایک جال ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا مختصراً RAS کہتے ہیں۔ یہ فلٹر کا کام کرتا ہے۔ ہر سیکنڈ ہمارے ارد گرد لاکھوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ دماغ ان سب کو پروسیس نہیں کر سکتا، وہ صرف اسی پر توجہ دیتا ہے جو اس کے لیے اہم ہو۔ صحیح۔ تو جب ایک انسان پورے یقین سے بلند آواز میں کوئی اعلان کرتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنے دماغ کے فلٹر کو نئی کمانڈ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ دماغ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج سے معاشی خوشحالی میرے لیے اہم ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کو اچانک اپنے ارد گرد وہ مواقع اور وہ لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے بھی وہیں تھے لیکن دماغ انہیں نظر انداز کر رہا تھا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی یہ کائنات سے مانگنے والا کوئی جادو نہیں، بلکہ اپنے ہی دماغ کی توجہ موڑنے کی ایک سائنسی مشق ہے۔ یہ تو واقعی بہت عملی طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد نا ایک بہت ہی اہم ایکشن سٹیپ سامنے آتا ہے ہم سب کے لیے۔ جی، اور وہ سب کو ضرور آزمانا چاہیے۔ بالکل۔ انسان کو نا آج ہی خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس نے بچپن میں پیسے کے بارے میں اصل میں کیا سنا تھا؟ کیا یہ سنا تھا کہ پیسہ برا ہے یا امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ذرا ان پوشیدہ فائلوں کو کھول کر دیکھیں، جب تک ان پر روشنی نہیں پڑے گی نا تو وہ تاریکی میں بیٹھ کر ہماری آج کی زندگی کے فیصلے کرتی رہیں گی۔ بالکل صحیح۔ تو اس گہرے تجزیے کو ہم اسی موڑ پر روکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک طویل سفر کا پہلا قدم ہے، یعنی آگاہی۔ جی، جب تک انسان اپنی سوچ کو پہچانے گا نہیں، اسے بدل نہیں سکتا۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ امیر اور غریب لوگوں کی سوچ میں اصل فرق کیا ہوتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ وتھ بجٹ باس۔ اور جاتے جاتے نا بس ایک آخری چونکا دینے والے سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ جی بالکل۔ آج تو ہم نے اپنا سارا دھیان صرف پیسے کے حوالے سے بات کرنے پر لگایا، لیکن ذرا رک کر سوچیں، اگر ہمارا پیسے کا نقشہ بچپن کے ان واقعات نے طے کیا ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اور کون کون سے اہم پہلو، جیسے اس کی صحت، اس کے رشتے یا خوشی، وہ کسی پرانے پوشیدہ لاشعوری پروگرام کے تحت تو نہیں چل رہے جنہیں ہم نے کبھی اپنا سمجھ کر چیک ہی نہیں کیا۔ واقعی یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جو سالانہ $8 لاکھ کما رہا۔ یہ تو بہت ہی بڑی رقم ہے۔ بالکل، مطلب زیادہ تر لوگوں کے لیے تو یہ کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ لیکن اب ذرا یہ سوچیں کہ اتنی بڑی آمدنی کے باوجود اس کی کل جمع پونجی یعنی اس کا جو نیٹ ورتھ ہے وہ بالکل صفر ہو۔ اچھا، صفر؟ ہاں، وہ شخص عملی طور پر کنگال ہو۔ کیا یہ بات سن کر تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ ہاں، ظاہر ہے عجیب تو ہے، کیونکہ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ پیسہ کمانے سے مطلب اگر آمدنی بڑھ جائے تو تمام مالی مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جن کتابوں، ریسرچ اور نوٹس کے ڈھیر کو کھنگال رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتے ہیں۔
یہ ہمارے اس تجزیے کا دوسرا حصہ ہے، اور آج کی ہماری تحقیق بنیادی طور پر ٹی ہارو ایکر کی مشہور زمانے کتاب سیکرٹس آف دا ملینئر مائنڈ اور خاص طور پر اس کے پہلے حصے یور منی بلو پرنٹ پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور ہم اس مواد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں کچھ لوگ وہ مغناطیس کی طرح دولت کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جبکہ دوسرے چاہے وہ کتنا ہی کما لیں ہمیشہ ایک اندھے کنویں میں ہی ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں۔ تو چلیں اس بات کی تھوڑی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہ جو $8 لاکھ والی مثال میں نے ابھی دی، یہ بظاہر تو بڑی غیر منطقی لگتی ہے، لیکن کیا یہی ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد نہیں ہے؟ بالکل، یہ بالکل بنیاد ہے۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ مالی مشکلات کو بیرونی دنیا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، یعنی معیشت خراب ہے، یا تنخواہ کم ہے، یا حالات ہی ایسے ہیں۔ ہاں، ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ بھئی حالات ہی خراب ہیں۔ ہاں نا، لیکن ہمارے پاس موجود مواد ایک بالکل مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اس سارے مواد کا لب بباب یہ ہے کہ آپ کی بزنس مینجمنٹ یا مارکیٹنگ کی مہارتیں یا سرمایہ کاری کے جتنے بھی بہترین طریقے ہیں، یعنی وہ تمام بیرونی ٹولز جن پر ہم سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تمام بیرونی ٹولز اس وقت تک مکمل طور پر بیکار ہے جب تک کسی انسان کا اندرونی خاکہ درست نہ ہو۔ اور اس کتاب میں اسی اندرونی خاکے کو فائنینشل بلو پرنٹ کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ انسان کے بٹوے میں نہیں ہے بلکہ اس کے دماغ کی وائرنگ میں ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر فرق بٹوے کا نہیں ہے تو پھر کس چیز کا ہے؟ ہمارے نوٹس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ اس کتاب کے مطابق امیر اور غریب طبقے کے درمیان سب سے بڑا اور واضح فرق ان کے تھنکنگ پیٹرنز، یعنی سوچنے کے انداز کا ہے۔ بالکل درست، سوچنے کے انداز کا فرق ہے۔ اور ایک بہت ہی بنیادی فرق جو مصنف نے بڑے زوردار انداز میں پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ امیر ذہنیت کا حامل شخص بڑی پختگی سے یہ مانتا ہے کہ میں اپنی زندگی خود بناتا ہوں، یعنی I create my life۔ بالکل، I create my life۔ اس کے برعکس غریب سوچ رکھنے والے کا ماننا ہوتا ہے کہ زندگی تو بس میرے ساتھ حادثاتی طور پر پیش آتی ہے، life happens to me۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک طرف وہ سوچ ہے جو انسان کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیتی ہے، اور دوسری طرف وہ سوچ ہے جو انسان کو صرف حالات کا شکار یا ایک بے بس مسافر سمجھتی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے مواد میں ایک اور زبردست فرق بھی بتایا گیا ہے۔ امیر لوگ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں، پلے ٹو ون، جبکہ دوسری ذہنیت والے صرف ہار سے بچنے کے لیے، یعنی پلے ٹو ناٹ لوز کے لیے کھیلتے ہیں۔ امیر لوگ کامیابی کے لیے رسک لینے کو تیار رہتے ہیں، جبکہ غریب سوچ والے ناکامی کے خوف سے کوئی بھی رسک لینے سے کتراتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اس سوچ کے فرق کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمارے مواد میں فطرت سے ایک بہت ہی شاندار تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر سے جوڑیں تو جڑوں اور پھلوں کی، یعنی روٹس اینڈ فروٹس کی مثال سامنے آتی ہے۔ ارے ہاں، وہ درخت والی مثال میں بتاتی ہوں۔ ایک درخت کا تصور کریں۔ اس درخت پر لگنے والے پھل دراصل زندگی میں ملنے والے نتائج ہیں۔ اب اگر ان پھلوں کا ذائقہ کڑوا ہے یا مان لیں کہ ان کی جسامت بہت چھوٹی ہے، تو ایک عام رویہ کیا ہوتا ہے؟ عام رویہ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان ان پھلوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، کڑتا ہے، ساری توجہ پھلوں پر لگا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن کیا پھل پر کوئی کیمیکل چھڑکنے سے اس کی اندرونی مٹھاس بدلی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اوپر سے کچھ بھی لگا لیں، ذائقہ تو اندر سے آتا ہے۔ یہی تو بات ہے نا، درخت پر جو چیز نظر آ رہی ہے اسے وہ چیز بنا رہی ہے جو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کی جڑیں۔ جو نظر نہیں آتا وہی اس چیز کو بناتا ہے جو نظر آتی ہے۔ یہ تو واقعی بڑی گہری بات ہو گئی کہ جو نظر نہیں آتا وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے جو نظر آتی ہے۔ مجھے یہاں پر نوٹس میں دی گئی ایک اور زبردست مثال یاد آ رہی ہے جس نے ذاتی طور پر میرے ذہن کے کئی دریچے کھولے۔ ذرا ایک پرنٹر اور کمپیوٹر کی مثال لیں۔ اچھا، بتائیں۔ فرض کریں کہ کمپیوٹر پر ایک خط ٹائپ کیا گیا اور اسے پرنٹ کر لیا گیا۔ کاغذ ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایک لفظ کی غلطی ہے، ایک ٹائپو ہے۔ اب ایک عام سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ربڑ لیا جائے اور کاغذ پر سے اس غلطی کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، کاغذ پر ہی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور کافی رگڑنے کے بعد وہ غلطی مٹ بھی جاتی ہے۔
اس کے بعد کمپیوٹر کو دوبارہ پرنٹ کی کمانڈ دی جاتی ہے، لیکن جب نیا کاغذ باہر آتا ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ غلطی دوبارہ وہیں موجود ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت عام سی بات ہے، کیونکہ اصل فائل تو ویسی کی ویسی ہے۔ ہاں نا، اب انسان ایک بڑا ربڑ لاتا ہے، مزید زور سے رگڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، لیکن ہر پرنٹ میں وہی غلطی سامنے آتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ اپنی مالی زندگی میں پھنس جاتے ہیں۔ زیادہ تر افراد اپنی مالی غلطیوں کو بیرونی دنیا کے اس پرنٹ آؤٹ پر ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک نوکری چھوڑ کر دوسری پکڑ لیتے ہیں یا ایک کاروبار بند کر کے دوسرا شروع کر دیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب کی بار نتیجہ مختلف ہوگا۔ بالکل، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل خرابی کاغذ پر نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر کے اندر موجود اس مائکروسافٹ ورڈ کی فائل میں ہے یا اس پروگرام میں ہے جو پس پردہ چل رہا ہے۔ زبردست۔ اور سورسز بات کو بڑی بے رحمی سے واضح کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی تو سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ محض ایک علامت ہے، ایک سمٹم ہے۔ جیسے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جی، بخار تو جسم کے اندر چلنے والے کسی انفیکشن کی نشانی ہوتا ہے، اسی طرح جیب کا خالی ہونا صرف یہ بتاتا ہے کہ اندرون کے پروگرام میں یعنی سافٹ ویئر میں کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ بالکل درست۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے، اگر ہماری سوچ واقعی ایک پروگرام کی طرح کام کر رہی ہے تو اس پروگرام کا کوئی نہ کوئی میکینزم تو ہوگا، کوئی ایسا طریقہ کار جس سے یہ خیالات ٹھوس حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ہاں بالکل ہے۔ اس میکانزم کو ہمارے سورسز میں ظاہر ہونے کا فارمولا یا پروسیس آف مینیفیسٹیشن کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات کی ایک پوری منطقی کڑی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے۔ یہ خیالات انسان کے اندر جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ سوچ سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، اور وہ جذبات پھر انسان کو مخصوص اعمال کی طرف ڈھکیلتے ہیں، اور ظاہر ہے جو اعمال کیے جاتے ہیں انہی سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک پوری زنجیر بنتی ہے، خیالات سے جذبات، جذبات سے اعمال اور اعمال سے نتائج۔ یہاں مجھے ہمارے سورسز سے ایک بڑا دلچسپ فرق یاد آ رہا ہے جو اس فارمولے کو بالکل ہی واضح کر دیتا ہے۔ نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ امیر سوچ رکھنے والے افراد کی تمام تر توجہ مواقع یعنی اپرچونٹیز پر ہوتی ہے، جبکہ غریب ذہنیت صرف اور صرف مسائل یا پرابلمز کو دیکھتی ہے۔ بالکل۔ اب ذرا اس پر فارمولا لاگو کر کے دیکھیں۔ اگر سوچ صرف مسائل پر مرکوز ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والے جذبات لازماً خوف، پریشانی اور ہچکچاہٹ کے ہی ہوں گے۔ اور جب انسان خوف زدہ ہو تو اس کے اعمال محدود اور محدود ہو جائیں گے، وہ کوئی رسک نہیں لے گا اور نتیجے کے طور پر اسے ناکامی یا جمود ہی ملے گا۔ ہاں، وہ پھر بس وہی ہار سے بچنے والا کھیل کھیلے گا۔ لیکن ایک منٹ ٹھہریں، اگر ہمارے خیالات کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ یہ خیالات، یہ اندرونی پروگرامنگ، یہ بلو پرنٹ، مطلب یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ انسان کے مالیاتی فیصلے اس کی اپنی باشعور سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کیا یہ سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ ہماری اپنی ہوتی ہی نہیں، ہم صرف کسی اور کی دی ہوئی اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں؟ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جس پر مصنف نے بہت گہرائی سے روشنی ڈالی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم لاشعوری طور پر ایک پرانی ریکارڈڈ ٹیپ پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ مالیاتی خاکہ مکمل طور پر ہمارے بچپن میں ہمارے ارد گرد کے ماحول اور تجربات سے تشکیل پاتا ہے۔ یعنی بچپن کی پروگرامنگ۔ بالکل۔ انسانی دماغ ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے جو بچپن میں ہر چیز جذب کر لیتا ہے۔ کتاب میں اس پروگرامنگ کے 3 اہم ذرائع بتائے گئے ہیں، اور ان میں سے پہلا ذریعہ زبانی پروگرامنگ یا وربل پروگرامنگ ہے۔ زبانی پروگرامنگ یعنی جو کچھ ہم نے بچپن میں پیسوں کے حوالے سے سنا؟ جی، بچپن میں انسان نے کیا جملے سنے، جیسے پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، یا امیر لوگ برے ہوتے ہیں، یا پھر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ دماغ کے اندر خندقیں کھود دیتے ہیں۔ شروع میں ہم نے جس شخص سٹیفن کا ذکر کیا تھا نا، ہاں،
جو سالانہ $8 لاکھ کما کر بھی کنگال تھا۔ بالکل، اس کی کہانی اسی زبانی پروگرامنگ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ بچپن میں اسٹیفن کی والدہ ہمیشہ یہ رٹ لگائے رکھتی تھیں کہ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں، وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں اور انسان کے پاس بس گزارے لائق پیسہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو وہ لالچی سور کے برابر ہے۔ اب سمجھ میں آیا۔ تو لاشعوری طور پر اسٹیفن کے دماغ میں یہ مساوات بیٹھ گئی تھی کہ امیر ہونا برابر ہے لالچی اور برا ہونے کے۔ بالکل۔ اور چونکہ وہ ایک عام انسان کی طرح اپنی ماں سے محبت کرتا تھا اور ان کی نظر میں اچھا بیٹا بننا چاہتا تھا، اس لیے اس کا دماغ کبھی بھی اسے امیر ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ یہی نفسیات کا سب سے بڑا کھیل ہے۔ لاشعور ہمیشہ منطق یعنی لاجک پر حاوی رہتا ہے۔ جب اسٹیفن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا تو اس کا لاشعور فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا کہ خبردار، اب تم لالچی بننے والے ہو، اب تم برے انسان کہلاؤ گے۔ واو! اور اس اندرونی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ غیر ارادی طور پر، مطلب اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور وہ کوئی خراب انویسٹمنٹ کر دیتا یا پیسوں کو فضول چیزوں میں اڑا دیتا تاکہ وہ واپس اسی سطح پر آ جائے جہاں اس کا لاشعور اسے ایک اچھا انسان سمجھتا تھا۔ یہاں ایک اور خطرے کی گھنٹی بجتی ہے جس پر ہمارے نوٹس میں بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اندر ہی اندر امیر لوگوں سے نفرت کرتا ہے یا ان پر تنقید کرتا ہے تو وہ خود کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ کیونکہ انسانی ذہن کا ایک اصول ہے کہ وہ کبھی بھی اس چیز کا روپ دھارنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے وہ نفرت کرتا ہو۔ امیر ذہنیت ہمیشہ دوسرے کامیاب لوگوں کی تعریف کرتی ہے، ایڈمائر کرتی ہے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ غریب سوچ ان پر تنقید کرتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تجزیہ ہے، اور زبانی باتوں کے بعد جو دوسری چیز ہمارے ذہن کا پروگرام بناتی ہے وہ ہے ماڈلنگ یعنی مشاہدہ۔ مطلب ہم نے بڑوں کو کیا کرتے دیکھا؟ ہاں، بچپن میں پیسوں کے معاملات میں والدین کا رویہ کیسا تھا؟ بچے الفاظ سے کم اور عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ مصنف نے خود اپنی زندگی کی مثال دی ہے کہ ان کے والد ایٹ بلڈر تھے، وہ پروجیکٹس بناتے تھے۔ اچھا۔ جب پروجیکٹ کا آغاز ہوتا تو ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے، گھر کا ماحول شدید تناؤ کا شکار رہتا، ہر طرف پریشانی ہوتی۔ پھر جب گھر بک جاتے تو اچانک پیسہ آ جاتا، پارٹیاں ہوتی، خوشیاں منائی جاتی، لیکن جیسے ہی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا دوبارہ وہی تنگ دستی اور لڑائی جھگڑے۔ ایک رولر کوسٹر کی طرح۔ بالکل، ایک یو پیٹرن بن گیا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے تو وہ بھی لاشعوری طور پر بالکل اسی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو گئے۔ وہ بھی کبھی بہت اوپر جاتے اور پھر اچانک زمین پر آ گرتے، کیونکہ ان کا ذہن اس اتار چڑھاؤ کو ہی زندگی کا نارمل طریقہ سمجھتا تھا۔ یعنی وہ اپنے والد کی مالی زندگی کی ہو نقل کر رہے تھے۔ بالکل۔ تو یہ دو ذرائع ہو گئے، زبانی اور ماڈلنگ۔ اور تیسرا ذریعہ جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ ہیں خاص واقعات یا اسپیسیفک انسیڈنٹس، یعنی بچپن میں پیسوں کے حوالے سے ہونے والے کچھ جذباتی تجربات۔ نوٹس میں ایک میاں بیوی کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ آئس کریم والی مثال۔ بالکل، ان کی شادی خطرے میں تھی کیونکہ ان کا ہر وقت پیسوں پر جھگڑا رہتا تھا۔ جب مصنف نے ان کی کاؤنسلنگ کی تو معلوم ہوا کہ بیوی کے نزدیک پیسوں کا مطلب صرف اور صرف فوری خوشی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں جب اسے پیسے ملتے تھے تو وہ فوراً جا کر اس کی آئس کریم کھا لیتی تھی۔ اسے پیسے اور آئس کریم ایک ہی چیز لگتے تھے۔ اور دوسری طرف اس کے شوہر کی کہانی بالکل ہی مختلف تھی۔ شوہر کا خاندان بچپن میں ایک مشکل معاشی دور سے گزرا تھا، اس لیے شوہر کے ذہن میں پیسوں کا مطلب کوئی فوری خوشی نہیں تھا بلکہ مستقبل کا تحفظ اور آزادی تھا۔ تو اب ذرا اس جوڑے کے درمیان ہونے والے جھگڑے پر غور کریں۔ وہ دراصل پیسوں کے اوپر نہیں لڑ رہے تھے۔ ہاں، وہ اپنے مختلف منی بلو پرنٹس پر لڑ رہے تھے۔ شوہر جب پیسے بچاتا تو بیوی کو لگتا کہ وہ اس کی زندگی سے آئس کریم یعنی خوشیاں چھین رہا ہے، اور بیوی جب پیسے خرچ کرتی تو شوہر کو لگتا کہ وہ اس کی آزادی اور تحفظ کو تباہ کر رہی ہے۔ ان کے لیے پیسہ صرف کاغذی نوٹ نہیں تھا، وہ ان کے گہرے جذباتی تجربات کا عکاس تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ ہم واقعی کٹ پتلیاں ہیں جو بچپن کے تجربات کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت مضبوط اختلاف ابھر رہا ہے، ایک پش بیک آ رہا ہے۔ میں اس تصور کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ اچھا، ضرور کریں۔
ہم نے اکثر اپنے ارد گرد ایسی کہانیاں دیکھی ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اس کے والدین کا پیسوں کے ساتھ رویہ بہت غیر ذمہ دارانہ تھا، لیکن اس شخص نے ان کی نقل کرنے کے بجائے ان سے شدید بغاوت کی، ریبیلین کیا، اور وہ ان کے بالکل برعکس جا کر محنت کر کے بے انتہا کامیاب ہو گیا۔ تو کیا اس بغاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا بلو پرنٹ خود بدل سکتا ہے؟ کیا غصہ انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال ہے، اور ہمارے سورسز اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے۔ مصنف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ بغاوت کرتے ہیں اور غصے یا محرومی کی وجہ سے بے پناہ دولت بھی کما لیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور خوفناک وارننگ دی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر بغاوت یا دولت کمانے کا بنیادی محرک غصہ ہے، بغض ہے، ناکامی کا خوف ہے، یا صرف خود کو اوروں کے سامنے ثابت کرنے کی خواہش ہے، یعنی نیگیٹو ایموشنز ہیں۔ ہاں، تو پھر چاہے وہ انسان دنیا جہاں کی دولت کیوں نہ اکٹھی کر لے، وہ پیسہ اس کی زندگی میں کبھی سکون یا خوشی نہیں لا سکے گا۔ یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ پیسہ تو پیسہ ہے نا۔ اگر کسی نے غصے میں آ کر لاکھوں ڈالر کما لیے ہیں تو اب تو اسے خوش ہونا چاہیے، اسے سکون کیوں نہیں ملے گا؟ بات پتہ کیا ہے؟ کیونکہ پیسہ انسانی جذبات کی اصل جڑ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی کا انجن خراب ایندھن پر چل رہا ہو۔ گاڑی تیز تو دوڑ سکتی ہے، لیکن اندر ہی اندر تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ شخص امیر ہو جاتا ہے تو چونکہ اس کے لاشعور میں پیسے کا تعلق غصے سے جڑا ہوا تھا، وہ غصہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو پیسہ کچھ نہیں بدلتا؟ پیسہ صرف انسان کے اندرونی خصلتوں کو ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح مزید بڑھا کے دکھاتا ہے۔ جو شخص اندر سے خوفزدہ تھا، امیر ہونے کے بعد وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ساری دولت چھن نہ جائے۔ وہ اس خالی پن کو پیسوں سے بھرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ مسئلہ بیرونی پرنٹ آؤٹ میں نہیں تھا بلکہ اندرونی سافٹ ویئر میں تھا، اس لیے سکون کبھی نہیں ملتا۔ یعنی دولت کمانے کا مقصد آزادی، تخلیق یا دوسروں کی مدد ہونا چاہیے، نہ کہ کسی غصے کا رد عمل۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا سوچنا، تھنک بگ، صرف پیسوں کے ہنسوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ارادوں کے حوالے سے بھی ہے۔ غریب ذہنیت چھوٹا سوچتی ہے، جبکہ امیر ذہنیت بڑا سوچتی ہے، اور یہیں سے بات ایک اور انتہائی دلچسپ تصور کی طرف مڑتی ہے۔ ہمارے مواد میں ایک تمثیل استعمال کی گئی ہے جسے مالیاتی تھرموسٹیٹ یعنی فائنینشل تھرموسٹیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تصور مجھے ذاتی طور پر بہت ہی کمال کا لگا۔ ہاں، وہ کمرے کے درجہ حرارت والی مثال۔ بالکل، ایک کمرے کے تھرموسٹیٹ کا تصور کریں۔ اگر وہ 72 ڈگری پر سیٹ ہے، اب اچانک کوئی کمرے کی کھڑکیاں کھول دے اور باہر سے برفانی ہوائیں اندر آنا شروع ہو جائیں، درجہ حرارت گر کر 65 پر آ جائے، تو کیا ہوگا؟ تو تھرموسٹیٹ فوراً حرکت میں آئے گا۔ وہ کمرے کے ہیٹر کو آن کرے گا اور اس وقت تک چلائے گا جب تک درجہ حرارت واپس 72 ڈگری پر نہیں آ جاتا۔ اور اسی طرح اگر باہر سے شدید گرمی اندر آئے اور درجہ حرارت AC ہو جائے تو پھر AC چل پڑے گا اور اسے کھینچ کر واپس 72 پر لے آئے گا۔ اور یہی بالکل انسانی آمدنی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کا اندرونی مالیاتی خاکہ جتنی رقم پر سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، انسان کی زندگی لاشعوری طور پر اسی ہندسے کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کا اندرونی تھرموسٹیٹ سالانہ 50,000 پر سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ شخص کسی وجہ سے، مثلاً کوئی لاٹری جیتنے کی وجہ سے، راتوں رات لاکھوں کما لیتا ہے، تو چونکہ اس کا تھرموسٹیٹ اس بڑی رقم کو سنبھالنے کے لیے سیٹ نہیں ہے، اس کا دماغ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، سسٹم ایرر آ جائے گا۔ بالکل، وہ لاشعوری طور پر خراب معاشی فیصلے کرے گا، بے تحاشا فضول خرچی کرے گا اور بالآخر اس وقت تک پیسے گنواتا رہے گا جب تک وہ واپس اپنی اسی 50,000 کی پرانی سطح پر نہ آ جائے جہاں اسے ذہنی طور پر خود کو محفوظ محسوس کرنے کی عادت ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ریسرچرز بتاتی ہیں کہ لاٹری جیتنے والے زیادہ تر افراد محض چند سالوں کے اندر اندر واپس اپنی پرانی مالی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے بل بوتے پر کروڑ پتی بنتے ہیں، یعنی سیلف میڈ ملینئرز، تو ان کی کہانی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ان کا تھرموسٹیٹ ہائی ہوتا ہے۔ جی، یہاں ہمارے مواد میں ایک سیاسی اور کاروباری شخصیت کی مثال دی گئی ہے،
اور اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی طرح کے سیاسی نظریات، دائیں یا بائیں بازو کی سیاست کی توثیق یا مخالفت کرنا قطعی نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف غیر جانبدار رہ کر اس مثال کے نفسیاتی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سورسز میں بیان کیا گیا ہے۔ بالکل، ہم صرف کتاب کی مثال پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی گئی ہے جن کا مالیاتی تھرموسٹیٹ اربوں ڈالر پر سیٹ ہے۔ جی ہاں، اور سورسز بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک ایسا وقت دیکھا جہاں ان کی ساری دولت ڈوب گئی اور وہ قرضوں تلے دب گئے، تب بھی انہوں نے کچھ ہی سالوں میں نہ صرف وہ سب کچھ واپس حاصل کر لیا بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حالات ان کے حق میں تھے، بلکہ اصل وجہ ان کا تھرموسٹیٹ تھا۔ اگر ایک ارب پتی شخص کا بینک بیلنس گر کر صرف $1 ملین رہ جائے تو اس کا دماغ اسے ایک بہت بڑی ناکامی اور خود کو کنگال محسوس کرے گا، کیونکہ ان کی اندرونی سیٹنگز کبھی نہیں بدلی، ان کا ملینئر مائنڈ کبھی نہیں کھویا تھا۔ بالکل، اور یہی اس پورے گہرے تجزیے کا سب سے اہم نچوڑ ہے۔ کامیابی اور دولت مندی یہ دراصل اسی فیصد ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ کا کھیل ہے، اور صرف 20% بیرونی مہارتوں کا۔ صرف 20% سکلز؟ جی، 80-20 رول۔ جب تک اندرونی مالیاتی تھرموسٹیٹ کی سطح بلند نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی بھی جدید ترین بزنس ٹیکنیک یا مارکیٹنگ کی حکمت عملی کسی کو مستقل طور پر امیر نہیں بنا سکتی۔ زندگی کے نتائج ہمیشہ اس اندرونی بلو پرنٹ کے ہی تابع رہیں گے۔ کیا بات ہے! ایک بہت ہی طاقتور جملہ جو ہم نے ان نوٹ سے اخذ کیا ہے کہ انسان آخر کار وہی بن جاتا ہے جس طرح وہ سوچتا ہے۔ بالکل، آپ کی سوچ آپ کی حقیقت بنتی ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کو ایک ہی وقت میں بے بس بھی محسوس کرواتا ہے اور اگر سمجھ آ جائے تو بے پناہ طاقتور بھی بنا دیتا ہے۔ اس سب کے بعد ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے آج کے نوٹ سے ہٹ کر اس علم کی بنیاد پر ایک قدم آگے کی بات ہے۔ آج ہم نے یہ جانا کہ ہماری پوری مالیاتی زندگی اور اس کے تمام فیصلے ان خاموش مشاہدات اور سنی سنائی باتوں پر استوار ہیں جو ہم نے بچپن میں اپنے ارد گرد موجود بڑوں سے جذب کی تھیں۔ جی، ہم نے ان سے لاشعوری طور پر سیکھا۔ تو کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آج اس وقت ہم اپنے رویوں سے اپنے ارد گرد موجود اگلی نسل کے ذہنوں میں کون سا مالیاتی تھرموسٹیٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری پیسوں کے حوالے سے روزمرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی خاموش پریشانیاں، ڈائننگ ٹیبل پر ہونے والے وہ بحث و مباحثے، بل ادا کرتے وقت ماتھے پر آنے والی شکنیں، کیا یہ سب محض گزرتے ہوئے لمحات ہیں؟ یقیناً نہیں۔ یا پھر یہ کسی نئے ذہن کا ایک ایسا نیا اور پختہ بلو پرنٹ بن رہے ہیں جسے وہ اگلی کئی دہائیوں تک مٹانے کی کوشش کرتا رہے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے اور اپنی روزمرہ کی حرکات و سکنات کا گہرا جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پچھلے حصوں سے یہ بات تو پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ دولت کمانے کے لیے وہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہے۔ جی ہاں، مائنڈ سیٹ کے بغیر تو کوئی بھی بڑی تبدیلی ناممکن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوچ کو آخر بدلا کیسے جائے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر کسی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو سیدھا ٹائر بدلا جاتا ہے، مسئلہ سامنے نظر آیا، حل نکالا اور بات ختم۔ یہ سوچ انسان کے لیے بڑی تسلی بخش ہوتی ہے۔ رائٹ، ہم اس مادی دنیا میں چیزوں کو اسی اینک سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا سیدھا اور فوری نتائج دینے والا طریقہ ہے۔ بالکل، مشین خراب ہوئی تو کورزہ بدل دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بات مالی حالت کی آتی ہے یا دولت اور کامیابی کی آتی ہے تو اچانک یہ سیدھا طریقہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں۔ وہی نا، مطلب لوگ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں، 2 نوکریاں کرتے ہیں، نئی سکل سیکھتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں بینک اکاؤنٹ کی حالت وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسی بیماری کا علاج کر رہا ہے جو جسم کے اس حصے میں ہے ہی نہیں۔
بالکل صحیح کہا. اور آج کی ہماری اس گفتگو کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے. ٹی ہارو ایکر کی کتاب سیکرٹس آف دا ملینئر مائنڈ کے ان تصورات کو سمجھنا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مالی کامیابی کا تعلق باہر کی دنیا سے کم اور ہمارے اندر کی دنیا سے زیادہ ہے. تو اگر پیسوں کی کمی کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس خرابی کی علامت ہے؟ کیونکہ آج کی یہ گفتگو صرف نظریاتی نہیں بلکہ مکمل طور پر عملی ہونے والی. تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ پیسوں کی کمی تو صرف ایک علامت ہے. بالکل ویسے ہی مطلب جیسے بخار کسی انفیکشن کی علامت ہوتا ہے. بخار خود بیماری نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ صرف جسم کا ایک علام ہے. اسی طرح جب کسی کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ اندرونی طور پر یعنی لاشعوری سطح پر کوئی خرابی موجود ہے. اصل سچائی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے امیر نہیں بنتے کیونکہ وہ اندرونی طور پر اس کامیابی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کا ذہن اس لیول پر آپریٹ کرنے کے لیے پروگرام ہی نہیں ہوتا. واو. اگر ہم اس بات کو مزید کھولیں تو کتاب میں ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ملتا ہے. اسے جڑیں اور پھل یعنی روٹس اینڈ فروٹس کہا گیا ہے. یہ بہت طاقتور مثال ہے نا. مطلب یہ تصور خوبصورتی سے سمجھاتا ہے کہ جو کچھ زمین کے نیچے ہے جو نظر نہیں آ رہا وہی زمین کے اوپر کی دنیا کو تخلیق کرتا ہے. نہ نظر آنے والی چیزیں ہی نظر آنے والی چیزوں کو بناتی ہیں. بالکل. اور اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پرنٹر کی مثال لے سکتے ہیں. فرض کریں کہ کسی نے اپنے کمپیوٹر پر ایک دستاویز ٹائپ کی ہے. صحیح. اس نے پرنٹ کی کمانڈ دی اور پرنٹر سے ایک کاغذ باہر آیا. اب جب وہ اس کاغذ کو پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سپیلنگ کی غلطی ہے. تو وہ ظاہری بات ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. بالکل. اور عام طور پر انسان کیا کرتا ہے وہ ایک ربڑ لیتا ہے اور اس کاغذ پر سے اس غلطی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. کاغذ پر تو چلے غلطی ٹھیک ہو گئی لیکن جب وہ شخص دوبارہ پرنٹ کی کمانڈ دیتا ہے تو پرنٹر سے نکلنے والے نئے کاغذ پر پھر سے وہی غلطی موجود ہوتی ہے. اور وہ شخص پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, مطلب میں نے تو ابھی غلطی مٹائی تھی. رائٹ. پھر وہ شاید ایک اور بڑا ربڑ لے آئے, مزید زور سے رگڑے, لیکن ہر بار نیا پرنٹ وہی پرانی غلطی لے کر آئے گا. یہ بات بظاہر کتنی بے وقوفی کی لگتی ہے نا, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی مالی زندگیوں میں بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم نتائج کو یعنی اس پرنٹ آؤٹ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اصل مسئلہ تو کمپیوٹر کے اندر موجود سافٹ ویئر میں ہوتا ہے. مجھے یہاں ایک اور مثال یاد آ رہی ہے. جی بتائیے. وہ درخت کی مثال. فرض کریں ایک درخت ہے جس پر پھل لگے ہیں. اب اگر پھلوں کا ذائقہ خراب ہے یا کڑوا ہے تو ہم پھلوں پر رنگ تھوڑی کرتے ہیں. جی. ہم تو جڑوں کو پانی دیتے ہیں نا. بالکل, جڑوں میں ہی تو اصل مسئلہ ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری مالی حالت صرف ایک پرنٹ آؤٹ ہے یا ایک پھل ہے تو وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جسے ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے. کتاب ایک فارمولا پیش کرتی ہے جسے مینیفیسٹیشن کا عمل کہتے ہیں. اچھا. یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. مطلب ہماری سوچ سے احساسات پیدا ہوتے ہیں, احساسات سے اعمال جنم لیتے ہیں اور اعمال سے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو یہ تھاٹس, فیلنگز, ایکشنز, ریزلٹس یعنی TFAR کا فارمولا ہوا. جی بالکل. تھاٹ سے فیلنگز, فیلنگز سے ایکشنز اور پھر ریزلٹس. اوکے, ذرا اس کو ایک لمحے کے لیے روکتے ہیں. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہمارے اعمال یعنی ہم پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے نتائج طے کرتے ہیں. لیکن یہ سوچ سے احساسات اور احساسات سے اعمال کا جو سلسلہ ہے یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب کیا اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک حقیقت بھی ہے؟ جی بالکل ہے. یہ صرف کوئی ہوائی یا فلسفیانہ بات نہیں ہے. دیکھیں, جب بھی ہمارے دماغ میں کوئی سوچ ابھرتی ہے نا تو ہمارا دماغ کچھ خاص قسم کے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے. اچھا. جیسے فرض کریں ذہن میں یہ سوچ آئے کہ پیسہ تو تمام برائیوں کی جڑ ہے, یا اگر زیادہ پیسہ آیا تو لوگ ادھار مانگیں گے, جو کہ ہمارے ہاں بڑی عام سوچ ہے. بالکل. تو یہ سوچ دماغ میں ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے. دماغ اسے ایک خطرہ سمجھ کر کورٹیسول نامی کیمیکل ریلیز کرتا ہے. اب اس کیمیکل کی وجہ سے انسان کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. بے چینی سی ہونے لگتی ہے. رائٹ. اب چونکہ انسانی جسم ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ وہ بے چینی سے بھاگے, تو وہ شخص لاشعوری طور پر ایسے ایکشنز لے گا جس سے یہ گھبراہٹ ختم ہو.
اوہ، تو وہ پیسوں کو جلدی سے خرچ کر دے گا؟ ایگزیکٹلی وہ فوراً ان پیسوں کو کسی فضول چیز پر اڑا دے گا یا کوئی غلط انویسٹمنٹ کر دے گا تاکہ وہ ان پیسوں سے اور اس سے جڑی بے چینی سے جان چھڑا سکے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ خالی بینک اکاؤنٹ۔ واہ، یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ مطلب ہم جو فیصلے بظاہر بڑی عقل مندی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ان کیمیکلز کے غلام ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی ہے نا، یہ سوچ جو ان کیمیکلز کو اور احساسات کو جنم دیتی ہے یہ آتی کہاں سے ہے؟ انسان خود بخود تو ایسا نہیں سوچتا۔ ہاں، تو یہ ہماری سوچ خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یہ ہماری ماضی کی پروگرامنگ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پروگرامنگ مطلب بچپن کی؟ جی، بچپن میں ہم نے پیسوں کے بارے میں جو سنا یعنی وربل پروگرامنگ، جو دیکھا یعنی ماڈلنگ، اور جو محسوس کیا کوئی خاص واقعہ، وہی ہماری موجودہ مالی حالت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رائٹ۔ کتاب میں اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے سٹیون کی۔ وہ بندہ سالانہ $8 لاکھ کما رہا تھا، جو کہ مطلب ایک بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ اور وہ پچھلے 9 سالوں سے مسلسل اتنی کمائی کر رہا تھا۔ لیکن جب اس کے مالی حالات دیکھے گئے نا، تو اس کے پاس بچت 0 تھی۔ وہ جب بھی پیسے کماتا خرچ کر ڈالتا۔ اور اس کی وجہ کیا نکلی؟ جب اس کی نفسیاتی پروگرامنگ دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سب اس کی والدہ کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اس کی والدہ کہتی تھیں کہ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں، انسان کے پاس بس گزارے لائق پیسہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا مطلب ہے کہ انسان برا بن گیا ہے۔ واہ! تو اب لاشعوری طور پر اسٹیون اپنی والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سارے پیسے خرچ کر دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ امیر ہو گیا تو اس کی ماں اس سے پیار کرنا چھوڑ دے گی۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ مطلب منطق اور عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ کوئی بھی شخص اپنی والدہ کی خوشی کے بجائے یا ان کی ناراضگی کے خوف سے $8 لاکھ تو برباد نہیں کرے گا۔ وہ آرام سے امیر ہو سکتا ہے، اپنی والدہ کو بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں منطق کیوں ہار گئی؟ بندہ کیوں چاہے گا کہ وہ غریب ہی رہے؟ ہاں، یہی تو انسانی نفسیات کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم بڑے منطقی ہیں، لیکن جب لاشعوری جذبات اور منطق کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو جذبات ہمیشہ جیت جاتے ہیں، ہمیشہ۔ جذبات جیت جاتے ہیں؟ بالکل۔ انسانی دماغ کے لیے اپنے قبیلے یا خاندان سے الگ ہو جانا موت کے برابر ہے۔ منطق کہتی ہے پیسہ بچاؤ، لیکن اس کا لاشعور کہتا تھا ماں ناراض ہو جائے گی، تو وہ ایک اچھا انسان بنے رہنے کے لیے پیسے اڑا دیتا تھا۔ کمال ہے۔ تو مطلب جو فیصلے ہم ایکسل شیٹس بنا کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اندر کوئی اور ہی پرانا سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب جب کہ ہم نے وائرس یا اس غلط پروگرامنگ کو پہچان لیا ہے تو اسے ڈیلیٹ کر کے نیا مائنڈ سیٹ کیسے انسٹال کیا جائے؟ اس کے لیے کتاب میں تبدیلی کے 4 طاقتور مراحل بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے آگاہی یعنی اویئرنس۔ مطلب اپنی پرانی اور منفی سوچ کو پہچاننا؟ بالکل۔ سب سے پہلے تو خود کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوتا ہے نا۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے سمجھ بوجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی یہ سمجھنا کہ یہ پرانے عقائد آئے کہاں سے ہیں، جیسے والدین سے یا معاشرے سے۔ رائٹ۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے تو تیسرا مرحلہ ہے علیحدگی یا ڈس ایسوسیشن۔ یہ مرحلہ مجھے ذاتی طور پر بہت طاقتور لگا۔ مطلب یہ تسلیم کرنا کہ یہ پرانی سوچ میرا اصل حصہ نہیں ہے، یہ صرف ایک پرانی فائل ہے جسے میں بدل سکتا ہوں۔ ایگزیکٹلی، یہ آپ نہیں ہیں۔ اور پھر آخری مرحلہ آتا ہے ریکنڈیشننگ، یعنی پرانی سوچ کو ہٹا کر اس کی جگہ نئی مثبت سوچ کو انسٹال کرنا۔ یہ تو بالکل کسی کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے جیسا ہو گیا نا۔ وائرس پہچانا، سمجھا کہ کس فائل سے آیا، سسٹم سے الگ کیا اور پھر اینٹی وائرس انسٹال کر لیا۔ بالکل وہی چیز۔ اور یہاں کتاب ایک بہت اہم مثال دیتی ہے فائنینشل تھرموسٹیٹ کی۔ ہاں، فائنینشل تھرموسٹیٹ۔ مطلب اگر کمرے کا درجہ حرارت 72 ڈگری پر سیٹ ہے اور کھڑکی کھلنے سے سردی آ جائے تو تھرموسٹیٹ خود بخود چل کر دوبارہ اسے بہتر کر دے گا۔ رائٹ۔ اور اسی طرح انسان کا اندرونی تھرموسٹیٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا تھرموسٹیٹ فرض کریں 50,000 ماہانہ پر سیٹ ہے اور اچانک اسے 5 لاکھ مل جائیں تو اس کا لاشعور بے چین ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ لاشعوری طور پر غلطیاں کرے گا، پیسے اڑائے گا
اور واپس اسی لیول پر آ جائے گا جہاں اس کا تھرموسٹیٹ سیٹ تھا۔ جب تک اس تھرموسٹیٹ کو ریسیٹ نہیں کیا جائے گا کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس تھرموسٹیٹ کو ریسیٹ کیسے کریں پھر؟ نیا سوچنے کا کوئی عملی طریقہ ہے؟ جی، کتاب بتاتی ہے کہ روزانہ پازیٹیو ڈیکلریشنز یعنی مثبت اعلانات کرنے چاہیے۔ اچھا، جیسے بلند آواز میں خود سے کہنا کہ میری سوچ کروڑ پتیوں والی ہے، یا I have a millionaire mind۔ اور مصنف کہتا ہے کہ جسم پر یعنی دل اور سر پر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ کہیں۔ یہ مشق آپ کے لاشعور کو ری پروگرام کرتی ہے۔ دیکھیے، یہاں مجھے ایک منطقی انسان کے طور پہ تھوڑا شک ہوتا ہے۔ کیا واقعی مطلب صرف دل اور سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ الفاظ ادا کرنے سے زندگی بدل سکتی ہے؟ محض سوچنا کافی تو نہیں نا؟ یہ ایک بڑا فطری سے سوال ہے۔ بظاہر یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم نیورو سائنس کو دیکھیں تو دماغ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں۔ RAS۔ جی، جب انسان بلند آواز میں بولتا ہے اور ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کر جسم کا لمس بھی استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے RAS کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ تو الفاظ صرف خیالات نہیں ہیں بلکہ کائنات اور جسم کو دیا جانے والے ایک پیغام ہے۔ بالکل، یہ دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز بناتا ہے۔ مصنف نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ طریقہ شاید احمقانہ لگے، لیکن غریب رہ کر کول بننے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا عجیب لگ کر امیر بن جائے۔ ہاں، واقعی بات تو سچ ہے۔ مطلب غریب رہ کر کول بننے کا کیا فائدہ؟ اور اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم اصول سامنے آتا ہے جسے گولڈن رول کہا گیا ہے۔ اور وہ سنہرا اصول یہ ہے کہ آپ کی آمدنی صرف اسی حد تک بڑھتی ہے جس حد تک آپ خود کو بہتر بناتے ہیں۔ Your income grows as you grow۔ رائٹ۔ اگر اندرونی ظرف چھوٹا ہے تو بڑی کامیابی سنبھالی نہیں جا سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ زیادہ تر لوگ اسی لیے امیر نہیں بنتے کیونکہ وہ اندر سے ریڈی نہیں ہوتے۔ تو پھر اگر گفتگو کو سمیٹا جائے تو اس کا ختمی پیغام کیا ہوا؟ ختمی پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے صرف نئی سکل سیکھنے پر زور نہیں دینا چاہیے۔ سب سے پہلے اور سب سے لازمی اپنی سوچ اور مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے۔ کمال ہے۔ اور اختتام پر میں سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ذرا سوچیں، اگر پیسوں کے حوالے سے ہمارے عقائد صرف وہ فائلز ہیں جو کسی اور نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہیں، تو آپ کی زندگی کے دیگر اہم پہلوؤں جیسے رشتے، صحت اور خوشی، ان کو کون سا پرانا اور آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر کنٹرول کر رہا ہے جسے شاید آج ہی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زبردست سوال ہے، واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو بس، اگر سننے والوں کو ایسے ہی طاقتور اور زندگی بدل دینے والے کانسیپٹ سیکھنے کا شوق ہے تو بجٹ باس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف پیسے کمانے کے طریقے نہیں سکھاتے بلکہ کامیابی کی سائیکالوجی سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی کامیابی آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔